वेलकम टू हकाइक टीवी। हम अपने सभी दोस्तों को उनके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है फालज। आज की वीडियो फालज की मुकम्मल बायोग्राफी समझ लीजिए। फालज क्यों होता है, फालज क्या है, इसके इलामात क्या हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है और अगर किसी को हो जाए तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है और उसकी एहतियातें और परहेज क्या है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि फालज है क्या। फालज संगीन तिब्बी आर्जा है जो दिमाग में खून की फराहमी में रुकावट पैदा होने पर वाक़े होता है। यानी कि दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो हमारे वजूद की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टांगों को कंट्रोल करने का निज़ाम, हाथों को कंट्रोल करने का निज़ाम, दिल को कंट्रोल करने का निज़ाम, हमारे वजूद में मुख्तलिफ चीज़ों में आँख, नाक, कान, दांत और पूरे जिस्म के दीगर आज़ा के कंट्रोल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। खुदा न खास्ता जिस हिस्से पर भी फालज होता है तो उसी से मुतल्लिका दिमागी हिस्से के अंदर कुछ खलल या रुकावट पैदा हो जाती है, जिसको मैं तफसील से अर्ज करता हूं। अगर खून की फराहमी में रुकावट आ जाए या बंद हो जाए या दिमाग के खुलिये मरना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और यही फालज या फिर मुमकिना तौर पर मौत का सबब भी बन सकता है। फालज तिब्बी बहरानी हालत होती है। इसके लिए फौरी इलाज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी जल्दी किसी केस को ऑपरेट करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए उतना ही जल्द उसको सेहत याब होने का इम्कान होता है और जितना लेट कर दिया जाए उतना ही उसकी सेहत याबी में लेट हो जाता है। यानी कि फालज के अटैक के फौरन बाद का पहला घंटा जितनी जल्द आप उसको किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचाते हैं उतने ही जल्द उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। फालज की दो अक़साम मशहूर हैं। एक किस्म के अंदर खून बिल्कुल जम जाता है और रुक जाता है और दूसरे के अंदर खून जारी हो जाता है, यानी बहना शुरू कर देता है। अब हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहली किस्म का जो फालज है ये खून के रुक जाने की वजह से होता है, जो खून की फराहमी को रोक देता है, और जरियान खून वाला फालज उस वक्त होता है जब दिमाग को खून की फराहमी करने वाली शरियानें फट जाती हैं और उनके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। ये एक और आर्जे से भी जुड़ा हुआ है जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी कहते हैं, जिसमें दिमाग खून की फराहमी आर्जी तौर पर गैर मुनसबत कर देता है, जिसकी वजह से हल्का फालज होता है। इसे भी इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर इस बात की इंतहाई इलामत होता है कि ज्यादा संगीन फालज भी आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं फालज के इलाज की। तो फालज का जो इलाज है वो ऑपरेशन के साथ साथ मेडिसिन के साथ किया जाता है। और इसकी जो इलामात है, अगर आपको शक है कि आप या कोई और शख्स फालज में मुब्तला है तो आपको अपने हॉस्पिटल से फौरन राब्ता करना चाहिए या फिर आप फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और फौरन तिब्बी इमदाद हासिल कीजिए। फालज की इलामात उमूमन अचानक ही शुरू होती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर सुन्न होने की कैफियत या कमजोरी, जिस्म की एक सम्मत का बिल्कुल ही बेजान हो जाना, चेहरे पर कमजोरी आना, गुनूदगी छाना, बातचीत करने या दूसरों की बात समझने में दुश्वारी का पैदा होना और शदीद नोयत का सर दर्द भी शामिल है।
فالج کی علامات کے طور پر اگر مزید دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ہے کہ چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں تک بھی فالج رہتا ہے، لیکن اسے شارٹ ٹرم فالج بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پوری طرح سے یہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم آپ کو کبھی بھی TIA کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس بات کی انتہائی علامت ہے کہ آپ کے دماغ کو خون کی فراہمی میں دشواری آ گئی ہے۔ اگر آپ کو TIA ہے تو آپ کو فوراً ہی اپنے GP یا مقامی ہاسپٹل یا اضافی اوقات والی خدمات سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ خصوصی قسم کی تشخیص کا انتظام کیا جا سکے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ فالج کے اسباب کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس فالج کے اندر خون رک جاتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ جب خون آپ کے دماغ میں رکتا ہے یا کسی شریان میں کسی رگ میں رکتا ہے تو یہ خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے۔ خون کا یہ رکنا عام طور پر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں شریانیں تنگ ہوتی ہیں۔ ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن خطرے کے مخصوص عوامل اس عمل کو خطرناک حد تک تیز کر سکتے ہیں۔ یہ خطرناک عوامل کون سے ہیں؟ سگریٹ نوشی، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، موٹاپا، کولیسٹرول بڑھ جانا اور اسی طریقے سے شوگر جیسے امراض، اور جس میں خدا نخواستہ رگ یا شریان کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے یہ اس وقت پیش آتا ہے جب دماغ میں خون کی شریان پھٹ جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہے جو کہ دماغ میں پائی جانے والی شریانوں کو کمزور کر سکتا ہے اور ان کے ٹوٹ جانے یا ان میں شگاف پڑ جانے یا پھٹنے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر بلڈ پریشر کے خطرے کے عوامل میں تمام لوگ شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر وزن بڑھ جانا، تیسرے نمبر پر الکوہل کا استعمال اور سگریٹ نوشی اور مستقل ورزش کی کمی اور دباؤ اس کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں تو فالج کے علاج کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ کئی ایک ایسی میڈیسن دستیاب ہیں جو دوبارہ خون کے رکنے کو بحال کر دیتی ہیں۔ ایسی دوائیں بھی دستیاب ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں، اور ایسی میڈیسن بھی موجود ہیں جو خدا نخواستہ اگر ٹائم پر بندہ ہاسپٹل یا ڈاکٹرز کے پاس پہنچ جائے تو رگیں پھٹنے سے بھی بچ سکتی ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ بحالی صحت کیا ہے تو فالج کی وجہ سے پہنچنے والا نقصان بڑے پیمانے کا اور لمبے عرصے تک برقرار رہنے والا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بحالی صحت کے لیے ایک طویل وقفہ بھی درکار ہوتا ہے، اس کے بعد ہی انتہائی اپنی سابقہ آزادی واپس مل پاتی ہے۔ آپ کو اپنی قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت، یادداشت، حرکت پذیری اور روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینے میں دشواریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ فالج کے بعد افسردگی اور اضطراب کے احساسات بھی عام ہیں۔ آپ کو اپنے انداز سے بہتری لانے میں مدد کی خاطر صلاح مشورے اور دوائیں درکار ہو سکتی ہیں۔ بحالی صحت کا عمل آپ کے لیے ضروری ہے اور اس کا انحصار آپ کے علامات اور اس کی شدت پر ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو جائے تو اس کے لیے پاکستان میں امداد کے لیے ماہرین کی ٹیمیں دستیاب ہیں، جن میں فزیو تھراپسٹ، ماہرین نفسیات، شغلی معالجین اور گویائی کے ماہر معالجین اور ماہر نرسیں اور ڈاکٹرز شامل ہیں۔ فالج کے بعد بحالی صحت کا عمل سست اور بہت زیادہ پریشانی والا ہوتا ہے۔ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ معمولی سی پیش رفت ہوئی ہے، حالانکہ یہ بہت دشوار بھی ہو سکتا ہے، مگر ضبط رکھنے اور مثبت رجحان رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سابقہ زندگی اگر پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ واپس ضرور مل جائے گی۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے یا اسے روکا کیسے جا سکتا ہے۔
تو ناقص غذا فالج کے خطرے کا سب سے بڑا عامل ہے۔ زیادہ چربی والی غذاؤں کے نتیجے میں آپ کی شریانوں میں روغنی مکلس جمع ہو سکتے ہیں اور وزن بڑھ جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم چربی، ریشے سے بھرپور غذا بشمول ڈھیر سارے تازہ پھل اور سبزیاں کم از کم آپ کی خوراک کا 5واں حصہ ضرور ہونا چاہیے، اور سالم اناج بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مستقل ورزش یعنی ہفتے میں 5 دفعہ کم از کم آدھے گھنٹے کی ورزش کی جائے۔ آپ کے دل اور خون کے دورے کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول کم ہو گیا ہے یا بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو اپنی ایکسرسائز کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر آپ کی صحت مند سطح برقرار رکھنے کے لیے ایک معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ فالج کے خطرے کا ایک اہم عامل ہے۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور آپ کی شریانوں میں روغن بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد الکوہل کا استعمال بھی بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو فالج کے حوالے سے ہماری معلومات ضرور پسند آئیں گی۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔